الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز طالبات السلام علیکم۔ طالبات، ہم نے کل نعت کے پہلے 4 اشعار پڑھ لیے تھے۔ اب ہم یہاں سے شروع کریں گے۔ چوتھے شعر کو دوبارہ دیکھ لیتے ہیں۔ صاحب خلق عظیم، خلق عظیم یعنی عظیم اخلاق والا، سب سے بہتر اخلاق والا۔ و صاحب لطف امیم، لطف امیم جس کا لطف، جس کی رحمت سب کے لیے عام ہو۔ عظیم کردار اور عظیم رحمت کا مالک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا۔ صاحب حق، حق سچی بات کرنے والا، مراد ایسا شخص جس نے تلوار کے سامنے بھی کلمہ حق کہنے سے جو ہے وہ کسی قسم کا کلمہ حق کہنے سے نہیں ہچکچائے اور سچی بات کہنے میں تامل نہیں کیا۔ صاحب شق القمر، قمر کہتے ہیں چاند کو، شق اس میں اسے 2 ٹکڑے کر دینے والا، اس میں دراڑ ڈال دینے والا، خیر البشر انسانوں میں سے بہترین انسان۔ مطلب دیکھیں، یہ تمام آپ کے القابات ہیں، یہ تمام آپ کے صفات ہیں، یہ تمام آپ کے معجزات ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہیں۔ اب جو کفار مکہ تھے وہ ایمان نہیں لانا چاہتے تھے اور اس کے لیے وہ آپ سے طرح طرح کے جو ہے وہ معجزات کا تقاضا کرتے تھے، طرح طرح سے کرامات کا تقاضا کیا کرتے تھے۔ انہوں نے کیا کہا کہ جی آپ ہمیں کوئی ایسا معجزہ کر کے دکھائیں، اگر آپ واقعی اللہ کے نبی ہیں تو آپ کچھ ایسا کر کے دکھائیں کہ جو ایک عام انسان نہ کر سکتا ہو، جو میں یا کوئی اور نہ کر سکتا ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی صداقت کی گواہی جو ہے وہ خود خالق کائنات نے دے دی، مظاہر فطرت نے دے دی۔ وہ کیسے دے دی کہ انہوں نے آپ نے آسمان کی طرف انگلی کی اور آپ کی انگشت شہادت سے چاند جو ہے وہ 2 ٹکڑوں میں اس طرح سے تقسیم ہو گیا کہ ان کے درمیان ہیرا کا پہاڑ نظر آنے لگا، کوہ ہیرا نظر آنے لگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے جو کوئی عام انسان کے بس کی بات نہیں۔ اگلا شعر دیکھیں۔ کارزار دہر میں، کارزار دہر 3 الفاظ پر مشتمل کیا ہے یہ؟ اس کو ہم ترکیب بولیں گے، جو 3 یا 2 مصروں 2 لفظوں کو ملا کر ایک لفظ بنتا ہے، ایک مکمل لفظ کی صورت اختیار کرتا ہے، تو اس کو ہم ترکیب بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر وہ کیا کہتے ہیں؟ کارزار دہر، دہر کہتے ہیں دنیا کو، کارزار میدان جنگ کو، وجہ ظفر، ظفر کامیابی، کامیابی کی وجہ کون ہے؟ وجہ سکون، سکون کی وجہ کون ہے؟ عرصہ محشر میں وجہ درگزر۔ دیکھیں، محشر، روز محشر جو ہے ہمیں کوئی آسرا نہیں ہوگا، ہمیں ہوگا تو آپ کی رحمت کا آسرا ہوگا، ہمیں اسی صاحباں کا سہارا ہوگا جو ہمیں جو ہے وہ بچا لے۔ تو اب یہاں پر وہ کیا کہتے ہیں کہ ہماری دنیا و آخرت کی کامیابی و کامرانی جو ہے وہ آپ کے ہی نظر کرم سے ممکن ہے، آپ کے واسطے سے ہی ہم گناہ گاروں کی نجات ہو سکے گی، کیونکہ آپ محبوب خدا ہیں، آپ خیر البشر ہیں، آپ خیر الورا ہیں، آپ نے آپ کو آقا، دونوں جہانوں کا آقا و مولا تسلیم کر لیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے روز محشر اللہ کے حضور ہماری شفاعت کریں گے، ہماری سفارش کریں گے، تو ہمیں آپ کے سوا جو ہے وہ کسی کا سہارا نہیں ہے، کسی کا آسرا نہیں ہے۔
تو یہاں پر وہ کیا کہتے ہیں کہ ہمارے لیے یہ چیز جو ہے آپ کی شخصیت، آپ کی ذات ہمارے لیے سکون کی وجہ ہے، کامیابی کی وجہ ہے۔ اگلا شعر دیکھیے، رونما کب ہوگا راہ زیست پر، زندگی کے راستے پر منزل کا چاند، ختم کب ہوگا اندھیروں کا سفر خیر البشر۔ اب یہاں پر تھوڑا سا جو شاعر ہے، تھوڑا سا ایک ان کے اندر ایک اضطراب ہے، ایک بے چینی ہے، ایک اداسی ہے، ایک مایوسی ہے۔ وہ درخواست گزار ہیں کہ اے خیر البشر میرے حال زار پر نظر رحمت کر کہ میری زندگی سے یہ اندھیرے ختم ہو جائیں اور روشنی میری زندگی کا مقدر بن جائے۔ اب یہاں پر اندھیرے اور اجالے کو علامت کے طور پر استعمال کیا گیا۔ رونما کب ہوگا راہ زیست پر منزل کا چاند، مطلب کہ روشنی کب جو ہے وہ میری منزل کی طرف راستہ کرے، میری منزل کی طرف آئے گی۔ یعنی آپ اگر اس کا مطلب دیکھیں تو آپ کو اس میں ایک تضاد کی کیفیت ملے گی۔ ایک طرف روشنی کی، اجالے کی بات ہو رہی ہے، اور دوسری طرف کیا ہو رہی ہے، ختم کب ہوگا اندھیروں کا سفر، اندھیرے کا تذکرہ ہوا، تو آپ اس کو سند تضاد میں لے سکتی ہیں۔ اندھیرا جو ہے وہ ظاہری بات ہے مایوسی، غم کی علامت ہے۔ رات کا لفظ جو ہے وہ بھی اندھیرے سے منسوب ہے۔ شاعر جو ہے یوں دکھائی دیتا ہے جیسے اس کی اپنی زندگی جو ہے وہ غموں سے لبریز ہے، اور یہی رنج و غم جو ہیں اسے مایوسی کی طرف دھکیلتے جا رہے ہیں۔ کوئی رہنما، کوئی سہارا اسے دکھائی نہیں دے رہا، دنیا اسے ٹھکرا چکی۔ تو شاعر جو ہے وہ اپنے آپ کو اپنے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ہی اپنی آخری امید تصور کرتا ہے، اور دعا گو ہے کہ اے اللہ کے پیارے نبی مجھ پر نظر کرم فرمائیے کہ میری زندگی کے مصائب دور ہو جائیں اور وہ خوشیاں جو مجھ سے روٹ چکیں وہ مجھے پھر مل جائیں۔ میری زندگی کے اندھیرے آپ کی توجہ کی روشنی سے ہی دور ہوں گے۔ اب شاعر جو ہیں وہ قوم کے زوال کی وجہ سے بھی پریشان ہیں، اور وہ خواہش مند ہیں کہ جلد از جلد جو ہے مسلمان کو عروج کی روشنی حاصل ہو جائے، اور مسلمان اس لیے وہ دعا گو ہیں کہ مسلمانوں کو جو ہے وہ دوبارہ سے، اب دیکھیں اگلے مصرعے میں، اگلے شعر میں بات ہو رہی ہے کب ملے گا ملت بیضا کو پھر اوجے کمال، یعنی مسلمانوں کی یہ جو روشن جماعت تھی اس کو دوبارہ سے وہ بلندی، وہ سربلندی، وہ کمال، وہ عروج کب حاصل ہوگا، کب شب حالات کی ہوگی سحر خیر البشر، کہ یہ جو میری رات ہے اس کی صبح کب طلوع ہوگی، اے خیر البشر، اے انسانوں میں سے بہترین انسان مجھے بتا دیجئے۔ اس میں آپ وہ شعر ایڈ کر سکتی ہیں، اے خاصہ اے خاصان رسل وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اے رب دو جہاں اپنے فضل و کرم سے اس امت کے زوال کو دور کر دیجئے۔ در پہ پہنچے کس طرح وہ بے نوا بے بال پر، ایک نظر تائب کے حال زار پر خیر البشر۔ حال زار یعنی وہ کہتا ہے کہ میری بری حالت ہے، میں تھک چکا ہوں، میں اس کیفیت سے جو ہے وہ اکتا بھی چکا ہوں، اور میں اب مجھے اور کوئی سہارا دکھائی نہیں دیتا۔ بے نوا کسے کہتے ہیں، حقیر کو، اپنے آپ سے مخاطب ہے، وہ کہتے ہیں کہ میرے بس میں کچھ نہیں، میرے اختیار میں کچھ نہیں۔ بے پالوں پر بے یار و مددگار، یعنی میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں اپنا سرمایہ حیات کھو چکا ہوں، میرے پاس سوائے تیری ایک سہارے کے اور کوئی سہارا نہیں رہا۔ ایک دفعہ میری طرف نظر کرم کیجئے تاکہ میری دل کو سکون آ سکے۔ وہ انتہائی عاجزی کے ساتھ، انتہائی انکساری کے ساتھ آقا دو جہاں کے حضور اس طلب کا اظہار کر رہے ہیں کہ میں آپ کے آستانہ ذی قدر و منزلت پر حاضری دینے کا اعزاز رکھنا چاہتا ہوں۔ میں اس بات کا متمنی ہوں کہ مجھے سرور کائنات کا دیدار ہو جائے۔ وہ جو ہیں وہ اپنے آپ کو حقیر اور بے نوا کہتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں ظاہری دنیا و وسائل سے یکسر محروم ہوں، مجھے صرف آپ کی عنایت پہ بھروسہ ہے کہ مدینہ کی حاضری میرا مقدر ہو۔ تو اس میں آپ جو ہے وہ اس کو دیکھ لیجئے گا۔ یہ آپ کی نعت آج مکمل ہو گئی۔ اس کے ساتھ طالبات آپ لوگ جو ہے مضامین کو بھی شروع کر لیجئے،
اور پہلا مضمون آپ لوگوں کا کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے متعلق ہی ہے. اس کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت داعیِ انقلاب. تو آپ اس مضمون کو اس کے ساتھ دیکھ لیجئے گا تاکہ ہمارا جو ہے وہ مضامین کا سلسلہ، گرامر کا سلسلہ بھی ساتھ ساتھ چلتا رہے. اور کل انشاءاللہ ہم غزل پڑھیں گے. اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.